عربک کنورسیشن کا یہ لیسن نمبر 2 ہے۔ لیسن نمبر 1 میں ہم نے ہادہ پڑھا تھا اور ہادی ہی پڑھا تھا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، وہ ہادہ تھا اور ہادی ہی تھا۔ مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہادہ اور مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہادی ہی، وہ ہم نے لیسن نمبر 1 میں پڑھا۔ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، پیج نمبر 11، طریقہ جدیدہ۔ طریقہ جدیدہ کا یہ الدرس الثانی، ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرا لیسن ہے کس کا؟ طریقہ جدیدہ کا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پکچرز کی مدد سے آپ کو یہ جو دکھایا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے ابھی ہم عربک لینگویج، عربک کنورسیشن سیکھنے کے شروعات میں ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ الفاظ سیکھنے، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ووکابلری ہونی چاہیے، الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ تو اسی میں سے یہ آپ کو کچھ پرووائڈڈ نہیں ہے۔ انسان کے باڈی پارٹس کے نام ہیں، جیسے یہ راسن مانے سر، وجہن چہرہ، انفن ناک، فمن منہ، لسان زبان۔ اب تو یہ زبان ہے، ظاہر سی بات ہے اسی کو ہم نے انگلش میں بھی کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم عربک ٹو اردو اینڈ انگلش بوتھ ٹائپ آف ٹرانسلیشن ہم سیکھ رہے ہیں۔ اسی کے نیچے آپ دیکھیں تو جملے بنے ہوئے ہیں، ہادہ راسن، ہادہ پڑھ لیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ راسن مانے سر، تو ہادہ راسن یہ سر ہے، ہادہ وجہن یہ چہرہ ہے، ہادہ انفن یہ ناک ہے، ہادہ فمن یہ منہ ہے، ہادہ لسان یہ زبان ہے۔ پھر ہم نے اس کو انگلش میں کنورٹ کرنا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد جو اصل جو بات آئے گی نا، وہ میں آپ کو نیچے سے پڑھانا شروع کروں گا۔ ہادہ کتابی، ایک آپ نے پڑھا تھا ہادہ کتابن، یہ کتاب ہے۔ اب یہ لکھا ہے کتابی، یہ کتابن کے بعد ایک چھوٹی یا لگی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ضمیر ہے، ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، اور جو پروناؤنس ہوتے ہیں وہ بھی ملٹیپل ٹائپس کے ہوتے ہیں، اس میں سے 2 ٹائپس ہماری بہت امپورٹنٹ ہے اس سبق کو لے کر، تو ہم وہ 2 ٹائپس آج پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ہادہ کتابی کا ترجمہ کریں گے۔ تو دیکھیں آپ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے ہیڈنگ ڈالی ہے پروناؤنس، اور میں نے نمبر 1 ڈالا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروناؤنس میں یہ پہلا ٹائپ۔ اچھا، پروناؤن چونکہ ضمیر کو کہتے ہیں اور ضمیر کی جمع ضمائر ہوتا ہے، تو میں نے یہاں ضمائر لکھا ہے۔ اب ضمائر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، اس میں سے 2 قسمیں آج ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی جو قسم ہے وہ ہے فاعل، ضمائر فاعل۔ ضمیر ویسے ہوتی کیا ہے؟ ضمیر دراصل کسی نام کی جگہ پہ بولی جاتی ہے۔ ضمیر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی نام کی جگہ پہ بولا جاتا ہے۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پروناؤن، یہ جو پروناؤن لکھا ہوا ہے، پروناؤن از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ ان دا پلیس آف ناؤن۔ اب وہ جو ناؤن ہے وہ کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ ایک ٹاپک چل رہا ہو اور یہ بتایا جائے کہ قائد اعظم محمد علی، قائد اعظم کا نام محمد علی جناح ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، تو ہم دوبارہ سے قائد اعظم نہیں بولیں گے یا دوبارہ سے محمد علی جناح نہیں بولیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئے، وہ وہ کراچی میں پیدا ہوا ہے۔ یہ ہم نے وہ جو ہے وہ ہم نے کسی کے نام کی، ان کے نام کی جگہ پر بولا ہے، تو یہ گفتگو کے اندر استعمال کرتے ہیں، اسی کو پروناؤن کہتے ہیں انگلش میں۔ اچھا، اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، کام کرنے والا یا کام کی نسبت جس فائل کی طرف ہو وہ سبجیکٹ ہے۔ تو میں نے آپ کو تینوں لینگویجز میں بتا دیا، انگلش میں پروناؤن اور اس کی ٹائپ ہے سبجیکٹ، عربی میں ضمیر اور اس کی جمع ہے ضمائر۔ نیچے جو چارٹ ہے اس چارٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، بہت آسان ہے۔ آپ صرف یہاں سے اس والے کو پہلے دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہوا؟ آئی، وی، یو، ہی، شی، دے، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ میں آپ کو باقی کا پورا بتاؤں گا، یہ پیچھے کیا لکھا ہے پہلے اسی کو سمجھ لیں کہ آئی کا مطلب میں، وی کا مطلب ہم، یو تم، ہی وہ، شی وہ، دے وہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ وہ ان تینوں کا ترجمہ وہ آ رہا ہے، تو ابھی اس کا فرق بھی کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ میں، عربی میں اس کو انا کہتے ہیں، ہم، نحنو، تم، انتا۔
وہ हुआ, वो किया, वो हम। अब इसकी थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन ये किसे कहते हैं? फिर कहीं लिखा है सेकंड पर्सन, इससे क्या मुराद होता है? कहीं लिखा है थर्ड पर्सन, इससे क्या मुराद होता है? ये समझे जरा। देखें, फर्ज करें कि मैं इस वक्त मारिया से बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं, तो मैं तो हो गया मैं हो गया अना, और मैं हो गया आई। ठीक है, और जो जिससे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन पहले। पहले मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, पहला बंदा मैं हो गया जो कि मैं बात कर रहा हूं, और मैं इनसे बात कर रहा हूं जो मेरे सामने है। तो ये हो गई सेकंड पर्सन। अब हो गए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अच्छा, मैं जब उनको पुकारूंगा तो मैं तुम कह के पुकारूंगा सेकंड पर्सन को, तो इंग्लिश में कहूंगा कि यू। ठीक है। अच्छा, अभी चूंकि बात हो रही है मुजक्कर की, तो मैं फर्ज करें मैं असलम की मिसाल ले लेता हूँ कि मैं असलम से बात कर रहा हूँ, असलम से मैंने कहा यू। तो असलम को मैं अरबी में कहूंगा पुकारने के लिए, तुम कहने के लिए अंता। ये बात समझ में आई? अब मैं बात कर रहा हूँ और असलम सुन रहा है, लेकिन मैं बात जो कर रहा हूँ किसी तीसरे शख्स की बात कर रहा हूँ कि इमरान नहीं आया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तीसरा शख्स है वो थर्ड पर्सन है, और वो थर्ड पर्सन मौजूद नहीं है। मैं तो मौजूद हूँ, और मैं जिससे बात कर रहा हूँ मेरे सामने वो मौजूद है, लेकिन जिसके मौजू पर मैं बात कर रहा हूँ वो मौजूद नहीं है। जो मौजूद होता है वो होता है हाजिर, और जो मौजूद नहीं होता है वो होता है गायब। तो इसका मतलब वो जो थर्ड पर्सन है वो गायब है। उसकी गायबत में, उसकी एब्सेंस में उसकी बात की जा रही है, वो है थर्ड पर्सन। अब देखें, अगर फर्स्ट पर्सन की ही बात कर लेते हैं कि जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है, जो बंदा कलाम कर रहा है, वो बंदा जो कि मैं हूं, फर्ज करें मैं बात कर रहा हूं, तो मैं कितना हूं? एक या दो या तीन? तो मैं तो एक हूं। तो एक को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। आपने उर्दू में पढ़ा होगा वाहिद जमा, वाहिद से आप जमा बनाते थे, वो जो वाहिद, तो मैं वाहिद, तो इसलिए यहाँ पे लिखा सिंगुलर। अब फर्स्ट पर्सन भी आपको पता चल गया कौन सिंगुलर है, ये भी आपको पता चल गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम सब मिलकर किसी को कुछ बात समझा रहे हो, तो हम ही बात कर रहे होंगे, तो हम सारे के सारे मिलकर फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, और वो जिससे हम बात कर रहे होंगे सामने जो होगा वो तो रहेगा सेकंड पर्सन, लेकिन हम खुद क्या होंगे? हम फर्स्ट पर्सन होंगे। तो हम सारे होंगे, तो सारे तो हम जमा होंगे। सिंगुलर, ये सिंगुलर में तो नहीं आएगा, ये तो प्लूरल में आ जाएगा। तो प्लूरल कहते हैं जमा को। इसी बात को मैंने यहाँ पे देखें कैसे लिखा है। ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये हमारे पास यहाँ पर मुतकल्लिम लिखा है। इसी लाइन को, ये पूरी एक लाइन आप देखें। अब ये जो मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला है, क्या ये अकेला है? अकेला है, तो ये हो जाएगा वाहिद। लिहाजा ये वाहिद, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगुलर। अब आप देख लें ये दोनों चीजें आपस में मैच कर रही हैं। कभी कभी बात करने वाले एक से ज्यादा होते हैं, तो वो जमा होते, उनको वाहिद की जमा है। तो आप जमा देखें यहाँ पर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लूरल। प्लूरल, यूं समझ में आया होगा आपको। अच्छा, जिससे बात कर रहे हैं वो तो हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, और जिसके टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वो जो जिसके हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें देखें बहुत सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। थर्ड पर्सन तो समझ में आ गया कि वो थर्ड पर्सन है जिसके टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जिसके टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, क्या वो कोई एक है? अगर वो कोई एक है, बात फिर वही हो गई सिंगुलर, और उसको हम कहते हैं उर्दू में वाहिद।
اچھا ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے، لیکن وہ کیا وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے؟ یہ بھی تو اہم بات ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہوں، وہ اور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہوں، ہم کسی مرد کے بارے میں بات کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ تو چیزیں بھی جو عربی زبان میں ہے نا وہ مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں۔ تو اگر تو وہ شخص مذکر ہے تو اس کے لیے ہی استعمال ہوگا انگلش میں، اور عربی میں اس کو کہیں گے ہوا۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو لکھا ہے مذکر، آپ اس چیز کو نوٹ کریں۔ تو مذکر کو ہم نے یہاں پہ انگلش میں کیا لکھا ہے یہ آپ یاد کر لیں، میل۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی سر۔ لیکن اگر وہ فیمیل ہوگی تو وہ لیکن اس کو انگلش میں کہیں گے شی، کیونکہ وہ ہے فیمیل۔ اب آپ دیکھیں فیمیل، اور اس کو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ مؤنث۔ اگر عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی اور اس کو ہم شی کہتے ہیں تو عربی میں کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں یہ ہیا۔ تھرڈ پرسن اگر اکیلا تھا تو ہم نے اس کو واحد قرار دیا تھا، واحد قرار دیا تھا، لیکن اگر تھرڈ ہم کسی ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایک سے زیادہ ہیں، دو سے زیادہ ہیں، جمع ہے، جمع، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جمع، تو پھر جمع کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے کیا؟ پلورل۔ پلورل۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ سارے سبجیکٹس تھے اور یہ کسی کے نام کی جگہ پہ بولے جاتے تھے۔ جیسے ابھی میں نے کہا تھا کہ وہ، تو وہ جو وہ تھا وہ ہے، تو وہ تو ہوا ہے۔ اب یہ جو 1 2 3 4 5 6 آئی وی یو ہی شی دے، انگلش میں تو یہ ہوتے ہیں، ایک اور بھی ہوتا ہے اٹ، وہ میں نے ابھی اس میں انکلوڈ نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے ہم کسی ایک ایسے بندے کے سے بات کر رہے ہوں جو میرے سامنے ہو، میں اس سے بات کر رہا ہوں، جیسے میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں، تو آپ سارے کے سارے کیا ہوئے؟ میں تو ہو گیا فرسٹ پرسن، اور آپ سب کے سب کیا ہوئے؟ سیکنڈ پرسن۔ سیکنڈ سیکنڈ پرسن۔ پرسن۔ تو یہ جو سیکنڈ پرسن ہے، جو آپ سب کے سب ہیں، لیکن یہ والا یو جو ہے اس سے مراد تو یہاں لکھا ہوا ہے واحد۔ اور اگر میں آپ سب کے سب، اچھا میں اگر کسی ایک مرد سے بات کر رہا ہوں تو اس کو تو میں نے کہہ دیا انتا، لیکن میں اگر آپ سب سے بات کر رہا ہوں تب تو اس کو انتا نہیں کہیں گے۔ اگر آپ سب مرد ہیں تو انتم کہیں گے، اور اگر آپ سب عورتیں ہیں تو انتنا کہیں گے۔ وہ یہاں کیوں نہیں لکھا؟ وہ تو یہاں نہیں لکھا، وہ یہاں پر اس لیے نہیں لکھا، اس کی لاجک آپ سمجھ جائیں کہ یہ چل رہا ہے پیٹرن ہمارا انگلش ٹو اردو اینڈ عربک۔ ہم نے اس کو انگلش، اب ہمارے پاس انگلش میں یہ والے پروناؤن اویلیبل تھے، لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انگلش کتنی لمیٹڈ ہے اور ہماری جو عربک ہے وہ کتنی وسیع ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم کسی دو لوگوں سے بات کر رہے ہوں، سیکنڈ پرسن اگر ہمارے وہ ہوں، وہ دو ہوں، تو ہم کہیں گے انتما۔ اگر وہ سب ہوں بہت سارے تو ہم کہیں گے انتم۔ لیکن انتا یہ جو میں نے مرد کو کہا ہے، لیکن سامنے والی اگر کسی عورت سے میں بات کر رہا ہوں گا تو اس کو انتا تھوڑی کہوں گا میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انتی کہتے ہیں۔ اب انتی، انتی کو اگر کہیں کہ انگلش میں کیا کہیں گے تو یو، انتا اس کو بھی یو، انتما وہ بھی یو، انتم وہ بھی یو۔ تو یو جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے، لیکن اسی یو کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے ہمارے پاس 6 ضمائر آتے ہیں عربی میں۔ اس طرح سے یہ پتہ ہے، یہ جو آپ کو 6 ضمائر یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پروناؤنس، یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 14۔ 14 ضمائر ہوتے ہیں، 14 ضمائر ہوتے ہیں۔ 14 ضمائر ہوتے ہیں، 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 14
हुआ, हुमा, हुम, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहव में अनकरीब, तो आप पढ़ेंगे। लेकिन आपको इसकी ज़रूरत क्यों है ये पता चल गया। आपको पता चल गया कि अंता से काफ़ी नहीं हो रही बात, अंता से सेकंड पर्सन पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि सेकंड पर्सन सामने वाला हाजिर जो भी है, हम जिससे बात कर रहे हैं, वो एक अकेला मर्द भी हो सकता है, वो एक अकेली औरत भी हो सकती है, वो दो मर्द भी हो सकते हैं, वो दो औरतें भी हो सकती हैं, वो सब मर्द भी हो सकते हैं, वो सब औरतें भी हो सकती हैं। तो लिहाजा ये छह हमारे पास इससे निकल के आते हैं। देखिए, हुआ, हुमा, हुम, ये पूरा बता रहा हूँ आपको मैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, फिर अना और नाहनु, ये आखिर में दो आते हैं हमारे पास। तब उस पैटर्न से सीखेंगे जब मकसद कुछ और होगा। अभी मकसद ये है तो इस पैटर्न को लेकर आए हैं। इसी में आप देखें, इसकी एक मैंने मिसाल बताई है। फर्ज करें कि अल्लाह ताला की सिफात की बात हो रही है और किसी ने पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसके बाद हमने अल्लाह ताला की ये सिफत बतानी है कि अल्लाह खालिक है। तो लफ्ज अल्लाह जो कि इस्म है, जो कि नाउन है, उसकी जगह पर हम लाएंगे जो भी लफ्ज कि वो खालिक है। अब बार बार हम नहीं कह रहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, फिर अल्लाह खालिक है, अल्लाह राजिक है, अल्लाह की सिफात हम यूं नहीं बयान कर रहे, बल्कि फिर अब हम ये कहेंगे वो नाम की जगह पे हमने बोला है ना। तो नाम की जगह पे जो लफ्ज बोला जाता है वो ज़मीर होती है, इस्म की जगह पे जो चीज़ बोली जाती है प्रोनाउन। और प्रोनाउन की कौन सी वाली टाइप? सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हुआ सब्जेक्ट है, देखें ये हुआ यहाँ से आया है, आपने नोट किया? हुआ का मतलब क्या निकल रहा था? वो। वो। तो हमने भी यहाँ पे लेकर आए हुआ, और खालिकुन तो हम नहीं लिखा है जुमला बनाने के लिए। तो अब आप बताएं कि इसका उर्दू तर्जमा जो है उसमें इसका हुआ का तर्जमा आ गया? जी सर। वो क्या आया? वो। वो। तो वो। फिर वो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही। अब इन ही। तीनों अल्फाज को मैच करके देख लें। हुआ यानी वो, यानी ही। यहां तक बात समझ में आई? अब हुआ खालिकुन, वो खालिक है, वो खालिक है, ही इज द क्रिएटर। यहां तक एक बात आपको समझ में आई? तो ये जो हमने आपको छह ज़मायर बताए हैं, ये इसलिए बताए हैं कि आगे आने वाले आपके तरीका जदीदा के और इंशाउल अरबिया किताब के असबाक में ये इस्तेमाल होंगे। लिहाजा इसको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, और जब ये सबक में आएंगे तो वहाँ पे इसका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले। स्क्रीन नंबर 2 है, ये है प्रोनाउंस। ये भी प्रोनाउंस हैं, ये दूसरी टाइप है प्रोनाउंस की। ये ज़मायर मफ़ऊल, फिर वही बात, ज़मीर की जमा ज़मायर, लेकिन वो वाले ज़मायर, वो वाले प्रोनाउंस जो बतौर मफ़ऊल इस्तेमाल होते हैं। मफ़ऊल किसे कहते हैं? मफ़ऊल वो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया गया है। ऑब्जेक्ट वो चीज़, चीज़ भी हो सकती है, शख्स भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इमरान टीचिस मी, या इमरान इज टीचिंग मी। तो इमरान मुझे पढ़ा रहा है, इमरान इज टीचिंग मी। तो अब इमरान जो मुझे पढ़ा रहा है, वो तो मैं, जो मुझे जो वर्ड आया मुझे, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हुआ उस जुमले में। इस बात को समझे आप? इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। पिछले वाली स्क्रीन से बिल्कुल स्लाइड से ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही सारा कुछ लिखा हुआ है, देखें आप। अगर मैं ये कहूं कि इमरान मुझे पढ़ा रहा है, तो इमरान इज टीचिंग, मी। आगे कंप्लीट करें, मी। अगर मैं कहूं कि इमरान हमें पढ़ा रहा है, तो इमरान इज टीचिंग। अस। अच्छा, मैं किसी से कहूं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यू। यू। अच्छा, फर्ज करें कि मेरे पास कॉल आई, तो मैंने
اس کو کال پہ بتایا کہ میں اسے پڑھا رہا ہوں، اس کو پتا ہے کہ وہ کون ہے؟ دیکھو پتا ہوتا ہے نا تبھی پھر ضمیر استعمال ہوتی ہے، اگر پتہ ہی نہ ہو تو نام استعمال کرنا پڑے گا، کہ میں کہوں کہ میں اسلم کو پڑھا رہا ہوں، ابھی میں بات نہیں کر سکتا، میں اسلم کو پڑھا رہا ہوں، لیکن چونکہ اس کو پتا ہے تو میں نے اسلم کے نام کی جگہ پہ کہنا ہے کہ اسے پڑھا رہا ہوں، اسے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں، اسے یا اس کو، یہ میں نے کسی نام کی جگہ پر بولا ہے، اور کسی نام کی جگہ پر جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، اسے کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہم، کیونکہ میں اگر اس کو جس کو میں پڑھا رہا ہوں وہ اگر مرد ہے، ایک بات، یعنی وہ مذکر ہے، یعنی وہ میل ہے، اور جس کو میں پڑھا رہا ہوں وہ ایک اکیلا ہے، واحد ہے، یعنی سنگولر ہے، اور چونکہ میں کال پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن تو ہو گئے کہ دونوں کال پر ہیں، فرسٹ پرسن بھی اور سیکنڈ پرسن بھی، اور جس تیسرے شخص کی بات کر رہے ہیں کہ میں جس کو پڑھا رہا ہوں وہ کیا ہو گیا؟ آئی ایم ٹیچنگ him, ہم، اور اگر میں کسی فیمیل کو پڑھا رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ آئی ایم ٹیچنگ her, her, ہر۔ اچھا میں پوری کلاس کی بات کر لوں اور مجھے ان کسی کو بتانا ہو اور ان کو پتا ہو کہ اس وقت یہ والی کلاس ہوتی ہے اور میں بتا رہا ہوں، انہوں نے ان کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کلاس ختم ہو گئی، آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت، تو میں کہوں گا کہ آئی ایم ٹیچنگ them, دیم، ایسے۔ تو می مجھے، اس ہمیں، یو تمہیں، ہم اسے یا اس کو، ہر اسے یا اس کو، یعنی یہاں پر اسے سے مراد ہے کہ اس ایک مرد کو، ہر مانے اس ایک عورت کو، دیم مانے انہیں یا ان کو یا ان سب کو، ان سب مردوں عورتوں سب ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے کو کہتے ہیں نی، ہمیں کو کہتے ہیں نا، یہ وہ ضمائر آ گئے، اب وہ پروناؤنس جو کہ عربک میں پروناؤنس ہیں، یہ پروناؤنس سارے لکھے ہوئے تھے، یہ تو انگلش میں ہے، یہ جو پروناؤنس لکھے ہوئے ہیں یہ سارے اردو میں لکھے ہوئے ہیں، انہی کی ٹرانسلیشن یہاں پہ اب آ گئی عربک میں، مجھے نی، ہمیں پڑھیں نا، تمہیں ka, اسے، who, اس ایک عورت کو، ہا، ha, اور ان سب کو، whom, ہوم، ہوم ہو گیا۔ اب دیکھیں میں نے ایک مثال یہاں پر نیچے لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو کوئی مجھے بتائے گا کہ اس پوری مثال میں ہمارے ان ضمائر میں سے کون سا ضمیر استعمال ہوا؟ na, واحد جمع متکلم نا، ہاں دیکھا، جمع متکلم، اہدنا، اہدی کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلا، یعنی چلا، ہدایت دے، ہدایت سے نکلا ہے نا بھائی، یہ میں آپ کو ذرا آسان کر کے بتانا چاہتا ہوں، لیکن کسے، سوال کا جواب دیکھیں، اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کس کو، کسے ہے، تو جو جواب آئے گا نا وہ ہوگا مفعول، آپ سے سوال پوچھا جائے کس کو یا کسے تو جو جواب آئے گا نا وہ آئے گا آبجیکٹ، تو اب آپ بتائیں کس کو؟ نا کو، نا، اور وہ نا یعنی ہمیں، ہمیں، اہدینا ہمیں چلا، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر۔ اب آپ کو ضمیر کا فائدہ نظر آیا؟ اچھا اسی طریقے سے آپ مجھے کون بتا سکتا ہے کہ اس کا جب ہم نے انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے کہ کیپ اس ٹو دا رائٹ پاتھ، اس کو یوں بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ گائیڈ اس ٹو دا رائٹ پاتھ، گائیڈ، گائیڈ اس لیے نہیں لکھا ہے، یہ بھی ایک ترجمہ ہے کیپ اس ٹو دا رائٹ پاتھ، کیونکہ گائیڈ تو اس کو کیا جائے گا کہ جو سیدھے راستے پر نہیں ہوگا، اور پھر اس کو جب گائیڈ کریں گے تو پھر وہ گائیڈ کرنے سے اگر وہ قبول کرے گا ہدایت کو تو وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا، رائٹ پاتھ کے اوپر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو وی آل آر آلریڈی آن دی رائٹ پاتھ،
Yes, sir. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، ہمیں چلائے. دکھا تو دیا اللہ تعالیٰ نے، اسلام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اسلام ہی دین ہے، اور ہم نے اسلام قبول بھی کر لیا، بلکہ پیدا ہی اسلام کے گھر میں ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ آپ اس بات کو دھیان میں رکھا کریں کہ وی آر مسلم جسٹ بیکاز وی ور بورن ان اے مسلم فیملی. وی آر مسلم جسٹ بیکاز وین وی ور بورن وی فاؤنڈ اوور پیرنٹس مسلم. اس لیے تو ہم مسلم ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اسلام کو اسٹڈی کریں اور پریکٹسنگ مسلم بنیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیپ اس ٹو دا رائٹ پاتھ. کس کو؟ انگلش میں کس کو؟ Us. اس. اب آپ کو یہ جو اس ہے یہاں سے آیا تھا، دیکھیں یہ والا جو ہمیں ہے وہ کہاں سے آیا تھا؟ یہاں سے. ہمیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ Na. دیکھا آپ نے؟ یہ ہم نے وہ والے ضمائر دیکھ لیے جو آگے آنے والے اسباق میں ہم نے فیس کرنے ہیں. اچھا، اسی کے پیٹرن کو لے کے چلتے ہوئے ضمائر تو اور بھی ہیں، وہ والے ابھی نہیں بتا رہا میں آپ کو. ایک اور بھی ضمائر ہیں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو، لیکن جو آنے والے اسباق ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی استعمال ہوگی. وہ چیز دیکھ لیں آپ، کہلاتی ہے پوسیسو ایڈجیکٹیوس. ابھی جو پوزیسو ایڈجیکٹیوس ہیں، ایڈجیکٹیوس پہلے کسے کہتے ہیں؟ پوزیسو کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو آنرشپ ظاہر کرے، جو ملکیت ظاہر کرے. یعنی کوئی چیز میری ہے، کوئی چیز تمہاری ہے تو تمہاری ہے تو تم اس کے مالک ہو. جو چیز میری ہے میں اپنی چیز کا مالک ہوں. تو میں کوئی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں نہیں یہ والی میری ہے، وہ کہتا ہے یہ والی میری ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ والا مت لینا، یہ اس کا ہے. یعنی ہم کسی چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ والی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، یہ ریلیشن شپ آنرشپ والی ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ اس کی ہم آنرشپ بتا رہے ہیں. دیکھیں ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک ہونا. اور مالک ہونا یہ ایک صفت ہے، صفت نہیں ہوتا. لو جو پراپر ورڈ ہے نا وہ صفت نہیں ہوتا. آپ لوگ کہتے ہیں نا صحیح ورڈ ہے صفت. کوالٹی، ایٹریبیوٹ، کیریکٹرسٹک، خوبی، خامی، ٹھیک ہے. اور مالک ہونا یہ بھی ایک ہے، کوئی کیریکٹرسٹک ہے. یہ ہم نے نیچے لکھا ہے اس کو آنرشپ ایٹریبیوٹس. صفت ملکیت آسان لفظ ہے. کس چیز کی ملکیت ثابت کرنے جا رہے ہیں وہ ابھی پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ، ابھی پتہ چل جائے گا. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا آئی وی یو اور ہی شی دے. اگر بات کرتے ہیں نا کہ فرسٹ پرسن سنگولر کی، اور میں کہتا ہوں کہ یہ میری کتاب ہے، میری میری کو کیا کہیں گے؟ مائی. دس از مائی بک. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میرا پین ہے، میرا قلم ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ دس از This is مائی پین. my pen. ہے نا. اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے سلیپرز ہیں. اب دیکھیں میں پہلے لایا تھا کتاب، اس میں وہ آ رہا تھا میری. پھر میں لایا قلم، اس میں آ رہا تھا میرا. اب سلیپرز، یہ میرے سلیپرز ہیں تو دیز آر مائی سلیپرز. اب دیکھیں میرا، میری، میرے، یہ سب آئے گا ادھر. ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ جو آبجیکٹ ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں. اچھا، لیکن یہ تو اس وقت واحد ہے. عربی زبان میں میرا کہنے کے لیے، کسی چیز کو اپنی طرف نسبت دینے کے لیے اور اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے. چھوٹی یہ جو آپ پڑھتے ہیں. اور اگر میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ ہم سب کی چیز ہے، فلانا چیز ہے، اب یہ کس کی مسجد ہے؟ یہ ہماری مسجد ہے. ٹھیک ہے. یہ کس کا اسکول ہے؟ یہ ہمارا اسکول ہے. تو اب سارے اسکول کے اسٹوڈنٹس مل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اسکول ہے، تو وہ جو سارے لوگ ہیں وہ پلورل ہیں. اور ہمارا کے لیے کیا کہیں گے؟ دس از آور اسکول. Our. اسکول. ٹھیک ہے. یا یہ ہمارا گھر ہے، دس از Our house. آور ہاؤس. اب یہ جو آور ہے
اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نا. نا. اسی طرح یور، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس از یور کلاس، دس از یور گروپ، ہے نا؟ تو یور کے لیے میں کیا کہوں گا؟ اگر میں کسی مرد کے لیے کہوں گا اور وہ اکیلا ہوگا، واحد ہوگا، اور وہ مذکر ہوگا، اور وہ میرے سامنے حاضر ہوگا، سامنے سے مراد یعنی کال پہ یا سامنے فزیکلی ہو یا جیسے بھی ہو، حاضر ہے، تو اس کو میں کیا، کا، تمہارا کا. اس کی مثال ابھی آئے گی. جیسے یہ کا لکھا ہے نا، اس کی مثال دیکھیں. یہ تھا اس طرح سے، دیکھیں یہ کیا لکھا ہے؟ بیت. بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر. گھر کو. تو اگر میں کہتا ہوں کہ ہاذا بیتن، صرف اتنا کہوں، ہاذا بیتن، تو ترجمہ بنے گا یہ گھر ہے، بس. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے سامنے ایک مرد ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا گھر ہے. تمہارا، تو تمہارا کے لیے میں کیا لاؤں گا؟ یہ والا کاف، جو کہ یہ ہے. لایا کہ نہیں لایا؟ آپ دیکھیں بیتو سے، جب بیتو کے آگے جب کاف کو جوڑیں گے تو پڑھنے میں کیا آئے گا؟ یہ، بیتوکا. بیتوکا. ہاں، جوڑ دیتے ہیں. دیکھیں جوڑنے سے ایسا بن گیا. بیتو کا مطلب ہو جائے گا کہ تمہارا گھر. یہ تمہارا میں کہاں سے لایا ہوں؟ یہاں سے، ضمیر ہے نا. اچھا، اسی کو انگلش میں اگر کہتے ہیں تو دس از ہوز ہاؤس. یور ہاؤس. یور ہاؤس. یہ یور ہم یہاں سے لے کر آئے، ٹیبل کو ہم نے اس طرح سے استعمال کیا ہے. اسی طرح یہ ہو ہے، یہ ہز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہا، یہ ہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس عورت کا، یہ اس عورت کی چیز ہے، یہ ان سب کی چیز ہے. ہم، اس کو آپ جب لکھیں گے نا اپنے پاس اسی طرح سے جیسے یہ بنا ہوا ہے، تو آپ کو بہت اچھا سمجھ میں خود بخود آ جائے گا. پھر جب آپ نحو پڑھیں گے عنقریب، اس میں تو ظاہر سی بات ہے، پھر پورے یہ 6 ہیں تو پورے 14 پڑھ لیں گے. اس میں خود ضرورت محسوس ہوگی آپ کو کہ اس سے زیادہ ہونے چاہیے تھے. اور جب ضرورت پوری ہو رہی ہوگی، کوئی سبق ایسا پڑھا جا رہا ہو کہ جس میں ضرورت پوری ہو رہی ہو، تو وہ سبق کو آپ انجوائے بھی کرتے ہیں اور آپ کو سیٹسفیکشن بھی حاصل ہوتی ہے. پچھلے سبقوں میں آپ نے پڑھا تھا، بلکہ سبھی لوگ جانتے ہیں، کتابن، یہ عربک میں لکھا ہے. اردو میں کہتے ہیں کتاب، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے بک. لیکن اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی کتاب، یہ ہو مرد کے لیے آتا ہے، اس کی کتاب، تو دیکھیں اس کی کتاب کے لیے آپ کو کیا لفظ لانا چاہیے؟ وہ آئے گا ہو. اسی کتابن کے آگے میں نے ہو لگایا ہے، تو یہ بنا ہے کتابو ہو. پہلے تھا کتابن. اب جب یہ جو ضمیر اس کے ساتھ ایڈ ہوئی ہے، دیکھیں یہ جو ضمیر کتاب کے ساتھ ایڈ ہوئی ہے، پہلے یہ تھا کتابن. ضمیر نے ایڈ ہونے سے پہلے ایک فارمولا بتا دیا کہ یہ تنوین ہٹ جانی چاہیے، تو وہ ہٹ گئی. یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو بن گیا کتابو ہو. یہ کتابو ہو، کتاب مانے کتاب، ہو مانے کیا؟ اس کی، اس مطلب لڑکے کی یا میل کے لیے. تو وہ میل کی کتاب ہو گئی. تو دیکھیں میں نے لکھ دیا نا اس کی کتاب. اب یہی والی جو ہو ہے نا، ہو یہ ایک ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جو ہے اس کو اردو میں ہم کہہ رہے ہیں اس کی. تو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہز. ہز بک. لہٰذا آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے انہی تمام، یہ جو ہمارا پورا پیٹرن چلا، یہ جو ہم نے کچھ الفاظ سیکھے، یہ اب ہمارے پاس پریکٹیکل ایگزامپل میں کہاں پر آئیں گے؟ کتاب میں. اور کتاب میں ہم سب سے پہلے فیس کریں گے اس یا کو، اس یا کو. میں آپ کو اس میں ایک اور چیز دکھاؤں کہ یہ یا جو ہے وہ کیسے استعمال میں ہوگی، آئے گی. دیکھیں یہ تھا وجہن. وجہن کس کو کہتے ہیں؟ وجہن ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ چہرے کو کہتے ہیں، چہرہ، وجہن. لیکن وہی جو ہم نے ابھی ضمیر پڑھی ہے نا، واحد متکلم کی، وہ ہے جی سر. پہلی ضمیر تھی یا. تو اب میں کہنا چاہتا ہوں میرا چہرہ.
تو میرا کے لیے میں لایا ہوں یا. تو وجہن کو جب یا وجہن کے آگے جب یا کو جوڑیں گے تو ایک معاملہ پیش آئے گا، اور وہ معاملہ یہ آئے گا کہ یا یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھ سے پیچھے زیر ہونا چاہیے. تو لہذا دیکھیں یہاں پر میں نے کیا کیا ہے، اس ہا کے نیچے زیر لگایا ہے. ٹھیک ہے، فارمولا ڈیٹیل میں پڑھیں گے نحو میں، ابھی اتنا ہی سمجھ لیں. تو بن جائے گا وجہ ہی. اب آپ نے دیکھا یہ بن گیا ایسے وجہ ہی. وجہ ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرا چہرہ. میرا چہرہ. اگر یہاں پہ ہوتا راسن، راسن، تو اس کا مطلب ہوتا سر. تو میرا سر کہنے کے لیے رأسی. راسی، ایسے. اچھا اب یہ ہمیں ملے گا کہاں پہ کتاب میں، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. کتاب میں آئے، آپ کتاب میں دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے مختلف الفاظ آپ کو دیے ہیں اور ان کو نیچے جملوں میں بھی استعمال کیا، اور پچھلے والے لیسن کے اندر ہاضا آپ کئی مرتبہ استعمال کر چکے تھے. ہاضا راسن، ہاضا وجہن، ہاضا انفون، وہ پہلے نہیں پڑھتے تھے، ہاضا قلمون، ہاضا کتابون پچھلے والے لیسن میں. اب ان کو دوبارہ سے چلیں لکھ لیتے ہیں. لیکن مین جو ابھی ہم جو بات آپ کو بتا کر آئے نا، اس کا تعلق ہے اس سے. دیکھیں یہ لکھا ہے ہاضا کتابی، کتابن نہیں لکھا. ہاضا کتابن لکھا ہوتا نا تو مطلب ہوتا کیا، یہ یہ کتاب ہے. کتاب ہے. کتاب ہے. لیکن اب اس کتاب کی ملکیت، آنرشپ ظاہر کی جائے گی. یہ کس کی ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ چھوٹی یا لگائیے تو کس کی ہے؟ میری. میری. یہ میری کتاب ہے. تو ہاضا قلمی کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ یہ یہ میرا میرا قلم ہے. قلم ہے. یہ میرا قلم ہے. ایسے ہی پھر وہ دیکھیں نا ہاضا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ہاضا وجہی. وجہی کا مطلب ہے میرا چہرہ. تو ہاضا وجہی کا مطلب کیا ہوا؟ یہ میرا چہرہ ہے. یہ میرا چہرہ ہے. ایسے ان کو ہم ون بائی ون اپنے پاس نوٹ کریں گے. تو پہلے ہم یہ والے اپنے پاس آپ کو نوٹ کر کے دکھا دیتے ہیں. اسی طریقہ جدیدہ کے الدرس الثانی سے ہم لائے یہ الفاظ. اس کا مطلب دوسرا سبق، سیکنڈ لیسن. ہاضا راسن یہ سر ہے، دس از ہیڈ. ہاضا وجہن یہ چہرہ ہے، دس از فیس. ہاضا انفن یہ ناک ہے، دس از نوز. ابھی وہ ضمیر اس میں استعمال ہونے باقی ہیں، ابھی ضمیر استعمال کرتے ہیں. ہاضا فمن یہ منہ ہے، دس از ماؤتھ. ہاضا لسان یہ زبان ہے، دس از ٹنگ. اب ہمیں یہاں سے لینا ہے جملے. لیکن جملے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے ہاضا کتاب احمدہ. پہلے میں آپ کو یہ والا بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم آپ کو یہ بتانے جانے لگ گئے ہیں اب کہ ایک نام تھا، اس نام کی جگہ پر ہم لے کر آئیں گے ایک اسم تھا احمد، اس کی جگہ پر ہم لے کر آئیں گے ضمیر. اور اسم کی جگہ پر جب ہم کوئی لے کر آتے ہیں وہ ہوتا ہے پروناؤن. ہمیں اب احمد کی جگہ پر بولنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے احمد کی جگہ پر فرض کریں کہ میرا نام احمد ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہاضا کتاب احمدہ، میں اپنا ہی نام لے کے اگر کہہ دوں تو اس کا مطلب ہوگا کتاب احمدہ کا مطلب ہوگا کہ احمد کی کتاب. سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، میں نے کہا کہ یہ احمد کی کتاب ہے، تو احمد میں ہوں فرض کریں. اور اگر میں اگلا جملہ بولنا چاہتا ہوں، میں احمد ہٹا کر اور میں کہنا چاہتا ہوں میری کتاب ہے، تو میری کے لیے میں چھوٹی یا لگاؤں گا نا یہاں پہ. وہ میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں ہاضا کتاب احمد کو پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ وہ جو پروناؤن ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے ناؤن کی جگہ پر، وہ اس کو ہم ریپلیس کر کے ابھی دکھاتے ہیں آپ کو. دیکھیں یہاں پر ہم سب سے پہلے لیتے ہیں وہی والا جملہ جو ابھی ہم نے ہاضا کتاب احمد دیکھا ہے، اس کو ہم یہاں پہ لے کر آتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم یہاں پہ آپ کو پہلے لکھ دیتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا. احمد کی کتاب ہے. اور اسی کو ہم ابھی انگلش میں بھی لکھ لیتے ہیں.
تو اس کی انگلش کیا بنی؟ This is Ahmed's book. ٹھیک ہے، یہ اپاسٹروف جو ایس جو لگا ہے، اس کو ابھی اس سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کا کی کے لیے استعمال آتا ہے. ٹھیک ہے، وہی ہے تو وہی کا کی کے، احمد کی، اس کی. صحیح ہے، وہ جو ابھی ہو پڑا تھا اور ہا پڑا تھا، ان کی، وہ وہی کی جی آتی سر. ہے نا. یہ کی بھی جو ہے نا ملکیت کے لیے ہی آتی ہے، آنرشپ ظاہر کرنے کے لیے. اب میں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری کتاب ہے، تو میں احمد کی جگہ پر چھوٹی یا لگاؤں گا. معاملہ یہ ہوگا کہ اگر میں یہاں پر پہلے لے کر آؤں ادھر ہاذا کتاب احمد، اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں میری کتاب ہے. اب میں اگر یہاں سے اگر احمد ہٹاؤں اور میں یہاں پہ وہ چھوٹی والی یا جو میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی کہ وہ ضمیر ہوتی ہے اور واحد متکلم ہوتی ہے، وہ وہ میں اگر یہاں لگاؤں تو آپ دیکھیے وہ یہ بن جائے گا. اب کتاب اس کو زوم کر کے آپ دیکھیے گا ذرا بڑا کر کے، تو آپ کو پتا چلے گا یہ لکھا ہے ہاذا کتابو، اور چھوٹی یہ پڑھا ہی نہیں جا رہا. کتابوئی، کتابوئی تو نہیں ہوتا کچھ بھی. لیکن میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے کہ یا سے پہلے کیا آتا ہے؟ زیر آتا ہے. زیر. تو ابھی تو اس پہ پیش ہے، پہلے زیر لگانے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پیش پیش کو ہٹائیں گے. ختم کرنا پیش کو ختم کر دیا، اس کی جگہ کیا لگا دوں؟ زیر. ہے. زیر لگ. زیر لگا دی. اب یہ پڑھنے میں آئے گا، آ سکتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جوڑ دیں. دیکھیں یہ میں نے جوڑا، تو یہ کیا بنا؟ کتابی. تا. ہاذا کتابی. جب ہاذا کتابی ہے تو اس کا ترجمہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ہاذا کا یہ ترجمہ تو یہ میری کتاب ہے. میری کتاب ہے. اب یہ میری والا سبق چل رہا ہے اب یہ. اچھا، یہ جو میری ہے نا، میری، اس کو انگلش میں کیا میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو پچھلے چارٹ میں؟ مائی. میری. مائے. مائے. My تو کیا بنا ہے؟ this, this is my book. This is my book. ایسے. اچھا، ہماری اس کتاب میں یہ جو ہاذا کتابی تھا یہ ہم نے کیا، تو یہاں پر دوبارہ سے ہاذا کتابی آ رہا ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیچے آ رہا ہے ہاذا قلمی، اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ. تو آپ مجھے بتاتے جائیے گا کہ اس کتاب میں سے آپ دیکھ دیکھ کے بتاتے جائیں کہ وہاں پہ کیا کیا آ رہا ہے. ایک تو آ رہا ہے ہاذا قلمی، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کتاب کھولیں، ہاذا برقی، کتاب کھول کے رکھیے. ہاذا برقی، کیونکہ میں اسکرین پہ بار بار نہیں لا رہا نا. ہاذا برقی جمع کر لیتے نا سارے، اس کے بعد کیا ہے؟ مكتبي. هذا مكتبي. مکتبی، یعنی ہاذا مکتبی لے آتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ ہاذا مقعدی. اور یہ جو مکتب اور مکتب، یہ ہم نے لیسن نمبر 1 میں پچھلے میں پڑھ چکے ہیں. بس ہم نے اس کے ساتھ یا ضمیر لگائی ہے. اچھا، یہ والا کالم پورا ہوا، ہاذا کتابی، ہاذا قلمی، ہاذا برقی، ہاذا مکتبی، ہاذا مقعدی. ترجمہ بھی کریں گے ابھی اس کا، ابھی سارے پہلے لکھ لیتے ہیں. ہاذا وجہی، ہاذا یہ والے لکھوائیں اب آپ مجھے. ہاذا وجہی. جی. ہاذا راسی. جی. ہاذا انفی. انفی، زبر ہے نا وہ. سوری، ہاذا انفی. ہاذا فمی. اچھا، ہاذا فمی، فمی. ٹھیک ہے. ہاذا لسانی. اچھا، اس میں کیا آ رہا ہے؟ ہاذا فمی، ہاذا لسانی. ٹھیک ہے، آپ درست کیا آپ نے، ماشاء اللہ، واضح، الحمدللہ. اب ہاذا قلمی کو اردو میں کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ یہ میرا قلم ہے. ٹھیک ہے، تو بتائیں ہاذا برقی کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ میرا صفحہ ہے. اور ہاذا مکتبی، یہ میری ڈیسک ہے.
यही पढ़ा था ना पिछले लेसन में। जी सर। जी सर। हाजा मकादी, ये मेरी बेंच है। चलें, अब हाजा वजही का क्या मतलब होना चाहिए? ये मेरा ये चेहरा मेरा है। चेहरा है। ये मेरा चेहरा है। हाजा रासी, ये ये मेरा मेरा सर सर है। है। सर है। अच्छा ठीक है। हाजा अनफी, ये मेरी नाक है। गुड। उसके बाद क्या आ रहा है? हाजा फमी, और उर्दू में क्या कहेंगे ये इसको? मेरा मुंह ये है। मेरा मुंह है। मुंह है। ओके। उसके बाद आता है ये हाजा है। लिसानी, इसको उर्दू में ये क्या मेरी कहेंगे? मेरी जबान जुबान है। अच्छा, ये मेरी जबान। चलें भाई, इसी की इंग्लिश कर लेते हैं। जब ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक था, तो ये मेरा कलम है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। ठीक है। तो फिर ये मेरा कागज है, इसका क्या होगा? दिस इज दिस माई इज माई पेपर। पेपर। माई पेपर। ठीक। सिर्फ चंद लोग बोल रहे हैं। अगला बताएं, ये मेरी डेस्क है, किस किस दिस को इज आता है? माई डेस्क। दिस इज माई डेस्क। माई डेस्क। गुड। ये मेरी बेंच है। This is my दिस इज माई बेंच। ये मेरा चेहरा है। this is दिस my इज माई face. फेस। दिस इज माई Face. फेस। फेस। ये मेरा सर है। दिस This इज is माई my हेड। head. माई हेड। अब ये जो माई 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 सारा आ रहा है ना, ये देखें ना, ये माई, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये जितना भी आ रहा है, ये सारे क्या हैं, क्या कहते हैं इनको? प्रोनाउन। प्रोनाउन। ओके। प्रोनाउन। हाँ, तो प्रोनाउन का इस्तेमाल है इस सबक के अंदर दरअसल। इसको क्या कहेंगे? ये मेरी नाक है, दिस इज माई। दिस This इज is माई माई my नोज। नोज। nose. अच्छा, ये मेरा मुंह है, This दिस दिस is इज इज माई my माउथ। mouth. माई माउथ। This is my mouth. दिस इज माई। दिस इज माई माउथ। Mouth. अच्छा, ये मेरी जबान है, दिस This इज is माई दिस my इज टंग। tongue. माई टंग। चंग। चंग की स्पेलिंग चेक कर लें, यही होती है ना? ठीक है, गलती की जी जिम्मेदारी सर। आप सबकी। जी सर ठीक है। अच्छा, ऊपर भी लिखी हुई है हादा लिसानुन। अब देखें बेटा, हादा लिसानुन, एक ये था, और एक आ रहा है हादा लिसानी। बस इस सबक का मकसद आपको यही फर्क बताना है। एग्जाम्पल तो इसलिए बहुत सारी आ गई ताकि जब कोई जबान नई नई सीखी जा रही होती है तो वोकाबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से लोग जो हैं उनको इंग्लिश भी आती है, मैं जानता हूँ, मेरे तमाम इतने सारे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इसमें तो इंग्लिश भी आती है सबको। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन भी आती है, उर्दू टू इंग्लिश भी आती है। अब उनको बोर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इस नियत से सीखें कि वो टीचिंग मेथड सीख रहे हैं, ताकि वो आगे आने वाले दौर में अपने स्टूडेंट्स के ऊपर इस टीचिंग मेथडोलॉजी को अप्लाई करें, ताकि ये सीखना जी आसान हो। और सर। हमारा मकसद जो है कुरान सीखना है, कुरान ही के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कुरान और हदीस, अरबी इबारात, वो अभी हमने इंशाल्लाह नहव में पढ़नी है। तो आज के सबक में हमने इस तरीका जदीदा से माइक, हमने ये इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं हादा किताबी। हमने देखें, अभी तक जो ज़मायर हमने पढ़े थे, या, ना, या हुआ, या ही, या इस तरह हुआ, हा और हुम, ये सब हमने पढ़ा था ना। लेकिन अभी तक इसमें से कोई, इस सारे में से एक ही ज़मीर इस्तेमाल हुई है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, और पाँच, 10, इन 10 के 10 अल्फाज में कौन सी ज़मीर इस्तेमाल हुई है? नहीं पता? बहुत तकल्लम की. हाँ, तो वो ज़मीर क्या है? किताब के बाद क्या है ये? किताबी। मेरा. ये या ज़मीर। ये. वजही में कौन सी ज़मीर है? या ज़मीर, या. ऐसे इसको कहते हैं। हाजा लिसानी, पहले लिसान था, लिसान को लिसानी किया तो कौन सी ज़मीर हुई? या ज़मीर। अब आप क्या कहेंगे एक जमीन। ही ज़मीर हुई है बस, तो बाकी की ज़मीरें भी आएंगी। अभी नीचे जो सबक चल रहा देंगे, ये किताबी, कलमी, वरक़ी, मकतबी, मकादी, इसकी तो ज़रूरत दोबारा लिखने की नहीं है। हाँ, अलबत्ता देखें आगे आ रहा है, जैसे, अच्छा, अब ये या ज़मीर देखें कितनी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रब्बी, रब, रब माने पालने वाला, लेकिन रब्बी माने मेरा रब। मेरा रब। अब देखें, अल इस्लाम दीनी, दीन माने दीन, लेकिन दीनी माने
मेरा दीन, میرا دین. اور اگر اس کو ریلیجن کریں تو انگلش میں کیا کہیں گے؟ my مائی ریلیجن. religion. مائی This is ریلیجن. my religion. مائی ریلیجن. اب مائی یہ پھر ایک پروناؤن ہے. دیکھیں اسی طرح کتابی یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں محمد، محمد النبی. اب ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے نبی یہ، اس کے آگے یا لگا دیں گے تو وہ نبی یہ بن جائے گا. تو مائی پروفٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح الکعبۃ قبلتی، پہلے تھا قبلہ، اس کے آگے یا لگا دیا تو قبلہ کی بجائے کہیں گے میرا قبلہ. اس طرح ایک ورڈ ہے اسم. اسم یعنی نام، نیم. مائی نیم از عبداللہ. تو مائی نیم کو میں کیا کہوں گا؟ نیم کو تو کہتے ہیں اسم، لیکن مائی نیم کو کیا کہیں گے؟ اسمی، اسمی. Ismi. اسمی چھوٹی یا لگا دیں گے نا تو وہ بن جائے گا اسمی، مائی نیم. اچھا، لیکن اگر اسمی میں جو چھوٹی یا لگائی ہے اس کی جگہ یا نہ لگائیں بلکہ لگاتے ہیں کا، کاف زبر کا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اسم واحد کا. مذکر. واحد مذکر. واحد تمہارا مذکر. کیا نام. ہے؟ تمہارا نام. تمہارا نام. انگلش میں کیا کہیں گے؟ What is Your your name. یور نیم. اسم کا Your name. یور نیم. اسم Your کا name. یور نیم. Your name. اچھا، ماں کا مطلب ہوتا ہے واٹ. ماں اسم کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ What's your name? تمہارا کیا نام ہے؟ What's your ہاں، name? تمہارا کیا نام ہے؟ واٹ از یور نیم یا واٹس یور نیم. ایسے. Yes. اب یہ جو یور آیا نا، یور، یہ تھا ہمارا سبق آج کا. ٹھیک ہے. تو میں امید Yes, کرتا ہوں کہ جی یہ sir. سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اسکرین جو اس کی جب آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہو تو آپ اسکرین کو پاز کر کے اور پاز کر کے آپ اس کو اپنے رجسٹر میں آپ اس کو اتاریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے تھرڈ لیسن کی طرف، جو کہ تھرڈ لیسن تو ہوگا لیکن انشاء العربیہ کا ہوگا وہ الدرس الثانی. ٹھیک ہے. ہم یوں اس پیٹرن سے لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. چلیں بھائی.